يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سودی لین دین ہے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے۔ ہمیں یہ زندگی گزارنے کا پورا نصاب، وہ بھی قرآن کی شکل میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور آپ کی سیرت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس بات میں یقیناً کسی مومن کو، کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ اس نصاب میں ہمارے خالق و مالک نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، حکم والی چیزوں کو کرنے میں اور منع والی چیزوں سے رکنے میں اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ہم وہ کام کریں گے جس کے کرنے کا مالک نے ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ اس کام کرنے کا نہیں ہونا، وہ ہمارے کام کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہمارے کام کی اپنی ذات کے لیے، حکومت کے لیے ضرورت نہیں ہے،
اور اگر ہم ان چیزوں کا ارتکاب کریں گے جن سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے، تو ہمارے محرمات کا ارتکاب کرنے سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، نہ رب العالمین کی حکومت کا، نہ اس کی ذات کا کوئی نقصان ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی اسی طرح یقینی ہے کہ جن چیزوں کا پیدا کرنے والے نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، ان حکموں پر عمل کرنے کا فائدہ دنیا میں اور آخرت میں ان بندوں کا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کا فائدہ دنیا اور آخرت میں انہی کا ہے، اور اس سے نہ رکنے کا نقصان دنیا میں اور آخرت میں انہی کا ہے۔ یہ بات مسلم ہے اور یقینی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار نے اپنے قرآن میں یا اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی زبان سے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں نقصان دہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں دیا، اور کسی ایسی چیز سے منع نہیں کیا جس کا ہمیں دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہو اور رب نے اس سے ہمیں روک دیا ہو۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ رب العالمین اپنے بندوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے، اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت والی دونوں زندگیوں کو ہمیشہ سرخرو اور کامیاب دیکھنا چاہتا ہے رب۔ جن جن چیزوں سے روک دیا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، یقیناً کسی نہ کسی پہلو میں ان چیزوں کے اندر بندوں کے لیے نقصان ہی نقصان تھا۔ نقصان نہ ہوتا، دنیا میں نقصان نہ ہوتا، آخرت میں نقصان نہ ہوتا کسی چیز کا، تو کبھی بھی پروردگار اپنے بندوں کو دنیا کی اس چیز سے منع نہ فرماتا، کبھی منع نہ فرماتا۔ اس نے یہ دنیا اور دنیا کی ہر مخلوق اور ہر شے بے فائدہ پیدا نہیں کی، دل لگی کے لیے یہ سارا کچھ نہیں بنایا۔ اس نے ہر شے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، ہر شے انسانوں کے فائدے میں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ کائنات کے اندر ہے، ہر شے اس نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ انسانوں کے لیے بنایا ہے سب کچھ رب نے، انسانوں کے تابع کیا ہے۔ چیز مفید ہو اور پھر پیدا بھی اللہ نے بندوں کے لیے کی ہو، ان کے فائدے کے لیے کی ہو، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دے، یہ ممکن نہیں۔ اور جن چیزوں میں نقصان تھا پیدا کیا اس نے، چونکہ امتحان ہے، دنیا امتحان ہے۔ جن چیزوں میں نقصان تھا اس نے قرآن میں یا اپنے نبی کی زبان سے اس سے منع کر دیا، روک دیا کہ خبردار ان کے قریب نہ جانا، دنیا میں بھی پچھتاؤ گے، آخرت میں بھی پچھتاؤ گے۔ ان ساری باتوں کو ہر بندہ
جانتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو عملی طور پر کوئی بندہ بھی اپنانے کے لیے تیار ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، یہ سارے اصول اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، مخفی نہیں ہے بندے سے، مگر عملی طور پر وہ کرنا چاہتا ہے جو اسے اس کا نفس کہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے جو اسے شیطان کہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کی خواہشات نفس اس بندے سے تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو عملاً ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے ایک شے کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا آج کے خطبے میں۔ جن چیزوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو روکا، منع کیا، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیوں، سود۔ اس نے صرف محمد الرسول اللہ کی امت کو منع نہیں کیا، آپ سے پہلی امتوں پر بھی سود کو رب العالمین نے حرام کیے رکھا ہے۔ جس طرح شرک حرام تھا امتوں پر، اسی طرح سود اللہ رب العالمین نے اپنی امتوں پر، اپنی ساری مخلوقات پر حرام رکھا ہے۔ کسی بھی امت کے لیے پروردگار نے سودی کاروبار کی، سود لینے کی، سود دینے کی، سودی معاملات میں معاونت کرنے کی مالک الملک نے کسی نبی کو، کسی کتاب میں، کسی امت کو مالک الملک نے کبھی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ بھی کیا ہے میں نے، ذرا دوبارہ ان کا ترجمہ سننا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ لفظ میرے نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، کسی خطیب کے، علامہ کے نہیں ہیں، یہ ہمارے خالق و مالک، پالنہار، پروردگار، رب العالمین، احکم الحاکمین کا پاک کلام ہے، رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مجھے رب ماننے والو، میرے نبی محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھنے والو، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس پاک کلام ماننے والو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، پالنہار، ساری کائنات کا شہنشاہ، وہ تم سے مخاطب ہے، تم سے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے، رب کی گرفت سے ڈر جاؤ۔ جن کاموں کو اس نے تم پر حرام کر دیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرو، اس کی پکڑ آ جائے گی، دنیا میں بھی آ جائے گی اور آخرت میں بھی آ جائے گی۔ اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی پاور، کوئی طاقت اس کی پکڑ کی راہ میں حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے. بچ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ سے. رب العالمین کے حکموں کو کھیل تماشا نہ بناؤ، انہیں معمولی نہ سمجھو. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والا رویہ اختیار نہ کرو. یہ تمہارے جیسے کسی عام بندے کی بات نہیں ہے جو تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. یہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہے جو تمہیں مخاطب کر کے حکم دے رہا ہے، ڈر جاؤ اللہ سے. اور ساتھ کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جتنے ربوی سودی لین دین ہیں دنیا میں، کاروبار ہیں، معاملات ہیں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کی حرمت نازل نہیں کی تھی، چل رہا تھا دنیا میں، لوگوں کے اندر، اوس میں، خزرج میں، معاشرے اس کو اپنائے ہوئے تھے. اب اللہ نے اپنے آخری نبی کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کے لیے جب اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اس کی زبان سے تمہیں اپنا پیغام سنوا دیا، پہنچوا دیا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جتنے سودی معاملات لین دین باقی ہیں سب ختم کر دو، چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. پہلے ایمان والے کہہ کے اس آیت میں مخاطب کیا، اور جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے پھر کہا ان کنتم مومنین. دعویٰ تو ہے تمہارا ایمان کا، میں مانتا ہوں، لیکن اگر واقعتاً تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دعوے میں کھوٹے جھوٹے نہیں ہو، تو پھر ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو پھر چھوڑ دو، پھر یہ کام مت کرو. اور ساتھ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن یاد رکھو میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کائنات، قیامت تک کائنات کے اندر ہونے والے ایک ایک ذرے کی حرکت کا علم ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مجھے پتہ ہے میرے حکم کے آنے کے بعد بے شمار دنیا میں انسان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، مومن مسلمان کہلانے والے ہوں گے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے ہوں گے، لیکن وہ سودی معاملات کو، کاروبار کو، لین دین کو ختم نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر یاد رکھو اگر تم نہیں نہ باز آؤ گے، نہیں چھوڑو گے، نہیں ہٹو گے اس رویے سے، اس عمل سے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہوگے رب کی زمین پر سے، تو پھر سنو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آگاہ رہو. میں نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، یہ دھمکی میں نہیں دے رہا، یہ دھمکی ہندوؤں کو نہیں ہے، یہ سکھوں کو، یہودیوں کو نہیں ہے، یہ امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے چوڑوں کو، اسرائیل کے صہیونیوں کو نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ قرآن پڑھنے والوں کو دھمکی ہے، میری نہیں ہے، ہمارے خالق و مالک کی ہے، پروردگار کی ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مت سمجھنا اگر سودی کاروبار کرو گے چھپ چھپا کے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھ سے چھپے رہو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
اگر تم نے نہ توبہ کی نہ چھوڑا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آگاہ رہو، آگاہ، خبردار ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے آگاہ رہو۔ پھر تمہاری جنگ ہے اللہ کے خلاف، اور تمہاری جنگ ہے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ میں نے تو نہیں کہا، یہ میرے لفظ تو نہیں ہے، قرآن کے لفظ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ سمجھدار ہو، دیانتداری سے مجھے بتانا کہ جو بندہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہو، اللہ کے خلاف لڑ رہا ہو، جس نے اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین کے خلاف محاذ جنگ شروع کر رکھا ہو، دیانتداری سے بتائیں اس کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا؟ کیا سٹیٹس ہوگا اس کے ایمان کا؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ جو خالق و مالک کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو اور لڑ رہا ہو، اور رب کے خلاف محاذ جنگ میں کھڑا ہو، نبی کے خلاف محاذ جنگ میں کھڑا ہو، اس بندے کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ وہ کتنا بڑا ایمان والا ہوگا جو اپنے مالک کے خلاف لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جو محمد عربی کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا مومن، کتنا بڑا مسلمان ہوگا وہ دنیا میں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ میں اکثر سناتا رہتا ہوں آپ کو پیارے پیغمبر کے فرامین، قرآن بھی بھرا پڑا ہے، 4 جگہوں سے کئی قرآن کی آیتیں سنا سکتا ہوں، مجھے یاد ہے، میں حوالے بھی لگا کے رکھے ہوئے، لیکن چونکہ خطبے کا ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے ساری آیتیں سنانا ممکن نہیں۔ یہی آیتوں کا ترجمہ سنانا شروع کر دوں نا، جہاں سے 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اس سے پیچھے والی آیتیں، تو یہی پورا ٹائم لے جائیں گی۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا حرام ہے، کتنی بڑی بغاوت ہے یہ رب کی۔ حدیث تو بعد میں سننا، پہلے خود ہی غور کر لیں۔ گناہ تو دنیا میں بے شمار ہیں، 1-2 نہیں ہیں، بے شمار گناہ ہیں۔ کم تولنا بھی گناہ ہے، ڈنڈی مارنا بھی گناہ ہے، دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، بدکاری کرنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، ڈکیٹی کرنا بھی گناہ ہے، رشوت لینا بھی گناہ ہے، خیانت کرنا، کرپشن کرنا خزانوں میں، قوم کے مال میں، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ تو بے شمار ہیں، مگر پورا قرآن پڑھ لو میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پوری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ گنگال مارو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کسی بھی گناہ پر پیدا کرنے والے کی طرف سے اتنی بڑی دھمکی اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گی پورے قرآن میں اور پوری سنت کے ذخیرے میں، جس گناہ کرنے والے کو رب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا قرار دیا ہو۔ کسی گناہ پر اتنی بڑی دھمکی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک گناہ پر ملے گی، وہ بھی صرف اللہ کے خلاف جنگ کی ہے، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف جنگ کی نہیں ہے۔ ایک گناہ ہے اور دنیا کے گناہوں میں جن میں دھمکی موجود ہے اللہ کے خلاف جنگ کی، لیکن وہ دھمکی رسول اللہ کے خلاف جنگ کی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ دھمکی ہی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اس حرام کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قسم کافی ہے کہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے رب کی نظر میں، جس کو پیدا کرنے والا اپنے اور اپنے آخری نبی کے خلاف جنگ قرار دے رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور جس میں صرف اللہ کے خلاف جس گناہ پر دھمکی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے خلاف جنگ کی دھمکی جس گناہ پر ہے وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے، میرے بندے سے، جو میرے حکموں پر چلنے والا ہے، میرے دین پر عمل پیرا ہے، جو میرے نبی کی اتباع کرنے والا ہے، جو میرے نبی کے دین کو کے پرچم کو لے کر دنیا میں کھڑا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے حکموں پر کاربند، میرے محرمات سے بچنے والا، میرے دین کے لیے کھڑا ہے رب کی زمین پر، جو اس بندے سے عداوت کرے گا، دشمنی رکھے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں کائنات کا مالک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی رب کے بندے کے ساتھ عداوت رکھنا، رب کے بندے کے ساتھ دشمنی رکھنا، کسی رب والے کے خلاف دل میں کینہ کوڑ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ اور ادھر سود، یہ اللہ کے خلاف بھی اور خاتم النبیین کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ اور کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، درہم و ربا اشد من ستۃ و ثلاثین زنیۃ، لفظ میرے نہیں، سنن دارا قطنی کے اندر مدینے والے امام کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور 100% سچے الفاظ، درہم و ربا، سود کا ایک درہم سود کا، 1 روپیہ سود کا، اشد من ستۃ و ثلاثین زنیۃ، 36 زناؤں اور 36 بدکاریوں سے رب کی نظر میں زیادہ بڑا اور سنگین جرم ہے۔ ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے، 36 خواتین کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، 36 مرتبہ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، امام الانبیاء کے لفظ ہیں میرے نہیں، وہ بندہ رب کی نظر میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم سود کا 1 درہم لینے والا اور دینے والا مجرم ہے۔ جتنا بڑا یہ جرم ہے نا، وہ 36 مرتبہ بدکاری بھی رب کی نظر میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے لفظ ہے میرے نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الربا 70 حوبا، لوگوں گناہ کے 70، سود کے 70 گناہ ہیں۔ سود کے کتنے گناہ ہیں؟ حوب کہتے ہیں گناہ کو، سود کے 70 گناہ ہیں۔ ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر 10واں گناہ، پھر 50واں گناہ، پھر 70واں گناہ، یہ 1 سے لے کر 70 گناہ ہیں۔ سود کے امام الانبیاء نے کہا، ایسرھا، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کے امتیوں، ایسرھا، ان گناہوں میں سے جو سب سے ہلکا ہے، جو سب سے چھوٹا ہے۔ 70 ہیں درجے، 70 گناہ ہیں، جو ان 70 میں سے سب سے چھوٹا ہے۔
مثل ان ينكح الرجل امہ، وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے. والدہ کے ساتھ، سکی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنا کوئی معمولی سا معاملہ ہے؟ کوئی ہلکی سی چھوٹی سی بات ہے؟ اور پیارے پیغمبر کہتے ہیں سود کا جو سب سے ہلکا، سب سے آسان اور سب سے چھوٹا گناہ ہے نا، وہ ایسا ہے. اور جو سب سے بڑا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ تو سب سے ہلکے کی بات ہے. اور یہ جو اپنی والدہ کے ساتھ منہ کڑا کر لے، بدکاری کر لے سگی والدہ کے ساتھ، پتہ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے دنیا میں، اسلام میں؟ جانتے ہو؟ ایک بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی سگی والدہ سے نہیں، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا باپ کے بعد. صحیح بخاری میں حدیث ہے. سگی والدہ نہیں تھی وہ، اس کی باپ کی دوسری بیوی تھی، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، ناطق وحی نے ایک صحابی کو بھیجا بطور علامت. آپ نے ایک جھنڈا دیا، جھنڈا دے کر اس کو بھیجا، کہا یہ جھنڈا نشانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیرے پاس. کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو، بتانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، یہ نشانی اللہ کے نبی نے مجھے دی ہے. جاؤ اور جس بندے نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کا سر جا کے تن سے جدا کر دو، قتل کر دو. اس خبیث کو رب کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس کے گندے وجود سے، اس کے پلید جسم سے اللہ کی زمین کو گند سے صاف اور پاک کر دو. جا کر رب کی زمین پر ایسا گند، ایسی غلاظت، نجاست وہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کی زمین پر ایسا گند ہو، رب کو نہیں برداشت. اڑا دو گردن اس کی جا کر. صحیح بخاری، گردن اڑا دی جا کے اس نے. یہ ہے جو سگی والدہ سے نہیں، دوسری والدہ سے نکاح کیا ہے، باپ کی بیوی سے. اور جو سکی سے کرے وہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے یہ سب سے چھوٹا گناہ اتنا ہے جتنا ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. اور ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. جاؤ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اتنی بڑی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، نہ حق رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اتھارٹی ہے اتنی بڑی بات کرنے کی. بات کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی. ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. امام ابن سیرین، بہت بڑے جلیل القدر تابعی امام ابن سیرین، دوسرے کئی تابعین، ان کے اقوال امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیے. تفسیر ابن کثیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ اقوال نہ ہو تو میں مجرم. اٹھا لو تفسیر ابن کثیر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کئی تابعین، ان کا فتویٰ ہے اس جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا سورہ بقرہ کی، ان آیتوں کی تفسیر میں ابن کثیر کھولیں آپ، ان آیتوں کی تفسیر میں ملے گا. وہ کہتے ہیں سودی کاروبار کرنے والا بندہ، اس سے زبردستی
سود چھڑایا جائے گا زبردستی، توبہ کروائی جائے گی. اگر وہ زبردستی چھوڑتا نہیں ہے، اس کا سر تن سے جدا کر کے اس خبیث سے رب کی زمین کو پاک کر دیا جائے گا. اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اللہ کی زمین پر. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ کسی متشدد مولوی کا نہیں ہے. آپ مجھے کہیں گے اتنی سخت باتیں کر رہا ہے، میں اپنے گھر سے اللہ کی قسم نہیں کر رہا ہوں. میں تو جن کے نام پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے پر فخر کرتے ہیں، جن کے نام پر اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کے نام پر اہل سنت کہلاتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی ہمیں. کہتے ہیں واجب القتل، اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو نہیں چھوڑنا رب کی زمین پر. چھوٹا سا معاملہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھ لو، بڑی تکلیف سے یہ میں بات کر رہا ہوں. اس وقت دنیا میں یہ تو چند ایک باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں سود کے حوالے سے کہ کتنا سنگین معاملہ ہے. یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں، کوئی معمولی سی بات نہیں. دنیا میں 5 درجنوں سے زیادہ مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں رب کی زمین پر، آسمان کے نیچے. اس وقت 5 درجن سے زیادہ حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، جہاں مسلمانوں کا صدر ہے، مسلمانوں کا وزیر اعظم ہے، مسلمانوں کی فوجیں ہیں، مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں. 57 سے زیادہ مسلمان حکومتیں، 60 سے زیادہ مسلمان حکومتیں. مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی کے 2 فرامین آپ کے سامنے پڑھے. مجھے دنیا کے اندر ان 5 درجن سے زیادہ مسلمان حکومتوں میں سے آپ اللہ کے لیے ایک حکومت کا نام لے کے مجھے بتا دو کہ جس نے اپنے ملک سے سود کو مکمل طور پر ختم کیا ہو. ایک ملک کا نام بتا دو. میں سکھوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ہندوؤں کی بات نہیں کرتا ہوں، صلیبیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، یہودیوں کی بات بھی نہیں کرتا ہوں. یہودی کعبے کے رب کی قسم انسانیت میں سب سے بڑے سود کے موجد ہیں. سود کے موجد ہیں یہودی دنیا میں. سود کے سب سے بڑے معاون، سود کے سب سے بڑے محافظ، سارے سودی سسٹم کے وہ گدی نشین کعبے کے رب کی قسم دنیا میں یہودی ہیں. یہ IMF اس کو یہودی چلا رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک پیدا کرنے والے کی قسم الف سے لے کر یہ تک یہ یہودی سارے کے سارے اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یہودی سوچ، یہودی فکر، یہودی عقیدہ، یہودی منہج. کعبے کے رب کی قسم ان اداروں کے پیچھے سارا کچھ یہودیت ہے. ساری دنیا کے محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے انسانوں کے گلوں سے خون نکال کر پینا، ان کی کھلڑیاں ادھیڑنا ان یہودیوں کا اللہ کی قسم سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے دنیا میں. دنیا میں کمزور لوگ، غریب لوگ محنتیں کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، ساری محنت کرتے ہیں. یہ یہودی کتے ان کی محنت پر بیٹھے بٹھائے مزے اڑاتے ہیں سود کی وجہ سے. اور ایک دن ایسا آتا ہے یہ محنت کرنے والا محنت کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے، یہ عاجز آ چکا ہوتا ہے، اس کی توانائیاں جواب دے چکی ہوتی ہیں، ساری زندگی اس نے کھپایا اپنے آپ کو، کمزور ہو گیا ہے، اب یہ محنت کے قابل نہیں رہا. اور یہ سود خور کتے، یہ محنت کی عادت نہیں پڑی،
پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ساری دنیا کا معاشی نظام اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، معاشی نظام بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آج جو دنیا میں مہنگائی ہے، آج جو دنیا میں بھوک ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ یہودی ہیں، یہ IMF کے درندے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے کتے ہیں، یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں۔ اس مہنگائی کے پیچھے، اس انسانی تباہی اور بربادی کے پیچھے، اس دنیا کے معاشی نظاموں کا بیڑا غرق کرنے کے پیچھے یہ دنیا کے سب سے بڑے فنکار، سب سے بڑے موجد، سب سے بڑے دنیا کے ٹھیکیدار یہ یہودی اور یہودیوں کے ایجنٹ۔ آپ سمجھتے ہیں یہ IMF نے 1 ارب 17 کروڑ کی قسط منظور کر لی؟ قسم ہے اللہ کی، یہ معاشی ماہرین جن کو آپ معاشی ماہرین کہتے ہیں، جن کتوں کو اسلامی معیشت کی البے بھی نہیں آتی، وہ الٹی بازیاں لگا رہے ہیں، وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ ہماری کوشش سے، ہماری محنت سے ملک دیوالیہ ہونے سے، ڈیفالٹر ہونے سے بچ گیا۔ ہم نے IMF کو چو لیا، IMF کا دودھ دھو لیا۔ وہ 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے سود پر۔ یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ ذلت ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم لعنت ہے، آسمان والے رب کی لعنت ہے، محمد الرسول اللہ کی، جو ان معاشی ماہرین یا یہودیوں کے ایجنٹوں نے، ان کتوں نے خرید کر میرے اور آپ کے سر کے اوپر مسلط کی ہے۔ یہ رب کی لعنت کے دروازے کھولے ہیں ہم پر۔ ملک کو بچایا نہیں، ملک کو رب کے غضب اور لعنت کے گٹر کے اندر دھکیلا ہے ان بدبختوں نے، ان امریکہ کے ایجنٹوں نے، ان IMF کے لونڈوں نے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی راہ پر چلایا ہے۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، 1990 میں جاؤ پاکستان کا مطالعہ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھو، کسی سمجھدار آدمی سے درد دل، ملک کی سلامتی، قوم کی سلامتی کی فکر رکھنے والا، درد رکھنے والا، اس سے پوچھ کے دیکھو 1990 میں کتنے سال ہو گئے؟ آج سے 32 سال، آج سے 32 سال پہلے ایک پٹیشن دائر ہوئی وفاقی شرعی عدالت کے اندر۔ 1991 میں ان کا فیصلہ آ گیا۔ 1991 میں اس پٹیشن پر فیصلہ آ گیا کہ سود کیا ہے؟ اللہ نے حرام کیا ہے، ہم نے نہیں، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ سود کو اس ملک پاکستان سے، مسلمانوں کا ملک ہے، ختم کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ دوبارہ 1999 میں پھر دوبارہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا، آج سے 23 سال پہلے پھر فیصلہ کیا کہ سود چونکہ حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر بنا ہوا ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں سودی لین دین، معاملات، کاروبار کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس ملک سے 2 سال مہلت ہے۔ اس نے کہا 2 سال حکومت کو مہلت دے رہے ہیں، 2 سال کے اندر اندر اس ملک سے سودی سارا نظام جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ امام الانبیاء کا طریقہ 2 سال کا نہیں تھا۔ جب یہ آیت اتری نا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، امام الانبیاء حجۃ الوداع کا فریضہ ادا کر رہے تھے، پیارے پیغمبر نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، او لوگو
جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن. آج کے بعد حکم آ گیا رب کا, 1 سال نہیں 2 سال نہیں, آج کے بعد دفن. سب سے پہلا سود قریش کا اور بنو ثقیف کا اور دوسرے عرب قبائل کا. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کر رہا ہوں. جس سے بھی لینا ہے سارا ختم. ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے سود کا نہیں وصول کیا جائے گا, سب ختم ہو گیا. دفن آج کے بعد محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے نہیں چلے گا. او میرے بھائیوں, یہ امریکہ کے لونڈے, IMF کے غلام, اس ملک کے دشمن, قوم کے دشمن, رب کے دشمن, نبی کے دشمن, قرآن کے دشمن, اسلام کے نام پر پاکستان کے حکمران بنے ہوئے, قوم کو دھوکہ دینے والے, یہ قوم کے غدار. آپ ان کے طرز عمل پر غور کریں, ان کی سوچ, ان کی دینداری, ان کے اسلام پر ماتم کریں. اللہ کی قسم ان پر. فیصلہ آ گیا. اس وقت کا وزیر اعظم جو ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ, کمیونسٹ, مجوسی نہیں تھا, ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا تھا. آپ سارے جانتے ہیں اس کو, میں نام نہیں لینا چاہتا. مرا نہیں ہے, زندہ ہے. مرا نہیں ہے, وہ بھی زندہ ہے. اس وقت کا وزیر اعظم سپریم کورٹ میں گیا. اس نے جا کر وہاں پر ریٹ دائر کر دی کہ یہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے 2 سال کے اندر سود ختم کرنے کا. اگر ہم ملک سے سود ختم کرتے ہیں تو ہمارا ملک چل نہیں سکتا, اس لیے اس فیصلے کے خلاف مجھے سٹے دیا جائے. الفاظ پر غور کرنا, میں اپنے پاس سے لفظ نہیں کہہ رہا, یہ لفظ آن دی ریکارڈ ہے. کہتا ہے یہ فیصلہ آیا کہ 2 سال کے اندر ختم کر دو. ہم ختم کرتے ہیں تو ملک چل نہیں سکتا سود کے خاتمے سے, اس لیے اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے. اور ہمارے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے قابل صد احترام ججوں نے سٹے دے دیا. وہ فیصلہ لٹک گیا. میں چھوٹی چھوٹی 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ اللہ کے لیے دیانتداری سے مجھے بتانا, ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ان کے اس الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نہ سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, نہیں سمجھ آ رہا تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ پیدا کرنے والا پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ دنیا میں پاکستان چلے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان دنیا میں خوشحال ہوں, یہ کھائیں پئیں. وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے فنا کرنے کے لیے اور ان کو بھوکا ننگا مارنے کے لیے رب نے ان پر سود کو کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا کہ یہ بھوکے مر جائیں اور یہ ملک دنیا میں چل نہ سکے, اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. رب دشمن تھا ہمارا بھی, ہمارے ملک کا بھی, اس لیے اس نے سود کو کر دیا ہم پر حرام. اور یہ وزیر اعظم ماشاءاللہ یہ پیدا ہوا ملک کا بھی خیر خواہ اور قوم کا بھی خیر خواہ, پاکستانی عوام کا بھی خیر خواہ. اس نے کہا نہیں, وہ رب حرام کرتا رہے, عرشوں پر بیٹھ کر نہیں چلنے دیں گے اس کا فیصلہ. یہاں پر نہیں چلے گا. پٹیشن دائر کر دی ہے, فیصلہ آ گیا, نہیں چلے گا, نہیں چلنے دیا. اچھا, رب کا فیصلہ نہیں چلنے دیا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, دیانتداری سے بتاؤ اس فیصلے کو روک کر ملک چل پڑا؟ IMF سے قرضے لے کر, ورلڈ بینک سے قرضے لے کر ملک چل پڑا ہے؟ چلا ہے ملک؟ یہ مہنگائی, یہ لوڈ شیڈنگ, یہ بے روزگاری, یہ تنگ دستی, یہ IMF, ورلڈ بینک, UNO, سلامتی کونسل کے مشٹنڈے, یہ دنیا میں سب سے بڑے انسانیت کے درندے, بھیڑیے, یہ ان کی غلامی کے اندر شکنجے میں کس دینا پوری قوم کو, یہ ملک چلانا ہے؟ کیا ملک چلایا تم نے؟ اللہ کے دشمنوں بتاؤ, کیا ملک چلایا تم نے؟ رب کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر کیا ملک چلایا تم نے؟ بتاؤ ہمیں. اللہ اکبر. اچھا, لٹک گیا فیصلہ. اب 2022 میں
ابھی چند ہفتے پہلے دوبارہ توفیق دی اللہ نے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کو. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم 22 سال بعد دوبارہ انہوں نے پھر فیصلہ نکال دیا. اب انہوں نے موقع دیا کہ 5 سال ہیں حکومت کے پاس، 5 سال کے اندر اندر یہ سودی سسٹم ملک سے کیا کر دو، ختم کر دو. اس وقت یہ مسلم لیگ کا وزیر اعظم، قائد اعظم کا دشمن، مسلم لیگ کا دشمن، مسلم لیگ کے قومی نظریے کو گٹر کے اندر بہانے والا، یہ امریکہ کا زر خرید غلام، یہ انڈیا کا غلام نوکر، اس وقت یہ وزیر اعظم گیا. اب اس کا بھائی وہ خود نہیں آگے بڑھا، اس نے UBL کو، مسلم کمرشل بینک کو اور 2-3 اور بینکوں کو اور سٹیٹ بینک کو آگے لگایا کہ چلو بچے جمہورو آگے بڑھو، یہ فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرو سپریم کورٹ میں، یہ اس کا گلا گھونٹ دو، یہ ملک میں نہ چلنے پائے. ہمارا رب آسمانوں والا نہیں ہے، ہمارا رب IMF ہے. ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہوا ہے، رب سے تعلق توڑ دیا ہوا ہے. رب کی بات نہیں چلتی یہاں پر، ہمارے اوپر چلتی ہے IMF کی بات. رب کی بات کھڈے لین باہر میں جائے، IMF کی چلے گی، وہ چلائیں گے، اس پر ناچیں گے، ان سے قرضے لے کر قوم کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ کر جشن منائیں گے. ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے، آزادی کو بیچ کر، غیرت کو بیچ کر، بے حیائی فحاشی کو کھول کر ہم نے جناب قوم کی خدمت کر دی ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو ووٹ دینے والے وہ یاد رکھیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ IMF کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ امریکہ کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ ورلڈ بینک کو ووٹ دے رہے ہیں. ان کا خدا آسمانوں والا نہیں ہے، ان کے خدا یہ دنیا کے اسلام دشمن کتے ہیں جنہوں نے ساری انسانیت کا خون چوسنا اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھ رکھا ہے. 2 جا کے ووٹ ان کو، 2 امریکہ کو ووٹ، رہو پاکستان میں امریکہ کی لونڈی اور غلام بن کر، بن جاؤ غلام IMF کے. 2 ووٹ انہیں لاؤ بار بار ان کو حکومتوں میں. کوئی رب کا، یا رب کے پاس نہیں جانا، کوئی دیانتداری، کوئی انصاف نہیں. اچھے بھلے مولوی دیندار محراب و مصلی پر، ممبروں پر کھڑے ہونے والے، وہ اس گندے کفریہ نظام کی قبر پر کھڑے ہیں پشتی بان بن کر. شرم نہیں، حیا نہیں، رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چلو عوام تو کچھ مجبور ہوں گی، یہ ممبر و محراب کا وارث کس بات سے مجبور ہے؟ اس نے رب کو جواب نہیں، اس کو پتہ نہیں بدبخت کو میں کیا کر رہا ہوں، کس چیز کو ووٹ دلوا رہا ہوں، کس کی حمایت کر رہا ہوں. مرضی ہے آپ کی، بہرحال نہیں نہ سمجھو گے، میری بات پر غور نہیں کرو گے تو قسم ہے اللہ کی، اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے. میں نے بھی، آپ نے بھی، اور جواب دینا پڑے گا. تیاری کر لو، جواب کیا دینا ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو کیا جواب دینا ہے رب کو کل قیامت والے دن رب کے سامنے جب پیشی ہوگی. کن کو بار بار لاتے تھے حکومتوں میں؟ رب کے دشمنوں کو، رب کا مقابلہ کرنے والوں کو، قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو، نبی کی تکذیب کرنے والوں کو، اسلام کی توہین کرنے والوں کو، امریکہ کو رب ماننے والوں کو، IMF کو خدا سمجھنے والوں کو دوبارہ تم ووٹ دے کر دوبارہ لاتے تھے. کیا جواب ہوگا رب کے پاس؟ ملک کے صرف 10,000 لوگوں نے خون ان کتوں کی، ان امریکہ کی کالونی بنانے کے لیے دیا تھا. 10 لاکھ لوگ، ہم 10 لاکھ لوگوں کے شہیدوں کے خون کے امین ہیں. انہوں نے خون امریکہ کی اور IMF کی غلامی کے لیے نہیں دیا تھا. قائد اعظم نے اس لیے محنت نہیں کی تھی، اللہ کی قسم اس نے
جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہا تھا، جاؤ اٹھا کے دیکھو، مطالعہ پاکستان پڑھو، آپ سکولوں میں پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان پڑھو، پہلا خطاب جو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے وقت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیا، وہ آن دی ریکارڈ ہے، موجود ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے، یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر ہم نے ملک حاصل کیا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے دن رات ایک کر کے پاکستان کی معیشت کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈال دو۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد علی جناح بانی پاکستان، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق پاکستان کی معیشت کے اصولوں کو بناؤ۔ نام مسلم لیگ کا لیتے ہیں اور چھتر اٹھا کر قائد اعظم محمد علی جناح کے بانی پاکستان پہ سر کے مارتے ہیں کہ لے جا یہ بات اپنے گھر میں، ادھر نہیں چلے گا اسلامی نظام، ادھر چلے گا IMF کا گندا نجس پلیز نظام چلے گا، کیونکہ ہم لونڈے اور غلام اس کے ہیں، ہم رب کے نہیں ہیں۔ بہرحال میں منوا کسی کو نہیں سکتا ہوں، میں تو نصیحت کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، جو میرے بس میں ہے میں نے پہنچا دیا آپ تک۔ اب مرضی آپ کی ہے، جواب آپ نے دینا ہے رب کے سامنے، میں نے نہیں دینا۔ کل یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں تو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، ہم تو سیدھے سادے اور بھولے بالے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔